السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود اور ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح اور امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں پیش قدمی کرے۔ اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت اور ناراضگی جہنم۔ ایک حدیث میں آیا کہ متی بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے، دیکھ لینا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت سے فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں، اور بہت سی روایت میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اب ان کے والدین موجود نہیں ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے متی میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی وعید ہے واقعی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں ہے جس میں ہمارے والدین کی ناراضگی ہے۔ اگر ہمارے والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے۔ جنت اگر پانا ہے میرے بھائی اور ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ یہ رمضان مہینہ ہے، اس میں اپنی دعاؤں میں شامل سب لوگوں کو رکھے اور ماں باپ کے دعاؤں کے لیے استغفار کرتے رہیں، چونکہ مر جانے کے بعد اور کوئی راستہ نہیں سوائے دعاؤں کا، اور توبہ دل سے توبہ کریں۔ بہت دن بھر جو ہے نا بہت کام کاج میں مشغول رہتے، کمانے کے چکر میں رہتے۔ سب سے پہلے بات ایک سوچیے کہ آپ جو بھی کما رہے حلال رزق کمائیں، حرام رزق سے بچیے۔ اگر حرام رزق سے آپ نے حرام کمائی سے کروڑوں کی ملکیت بنا لی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور زندگی آپ کی کتنی ہے مختصر، 60 70 80، زیادہ ہوگا تو 100۔ اس کے بعد وہاں دائمی وہ ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی، کب وہاں موت ہی نہیں آئے گی تو آپ کیا بات ہے۔ اب اسی حالت میں بھی اگر نہیں سمجھیں تو کیا ہے؟ دیکھیے آپ دل جو ہے یہ دل سب کچھ کہہ دیتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کیجیے، اگر یہ دل مطمئن ہو گیا تو سمجھیے کہ ہاں صحیح ہے، اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ ہم غلط کیا۔ اب اس کی تلافی کے لیے آپ اس طرح سے نماز اور روزہ اور تراویح اور قرآن کو مطالعہ تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یقینی بات ہے، ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دو ہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو بھیجا ہے، ہماری عبادت کرو اور دعوت دو۔ عبادت اور دعوت، لوگوں کو دین کی بات پہنچاؤ۔ اگر آپ کے پاس ایک بات بھی علم کا ہے تو ایک بات بھی پہنچا دیجیے، مقصد یہی۔ اور اللہ کا رزق کا وعدہ ہے، وہ رزق دیتا رہے چاہے جس حالت۔ ارے کھانا تو 2 ہی روٹی ہے، رہنا بھی ایک ہی کمرہ میں۔ بلڈنگیں بھی بنا لیے تو کوئی فائدہ نہیں، کیا پوری بلڈنگ میں تو رہتے نہیں لوگ،
اور کھانے کا معاملہ بھی تو کیا 10 روٹی تو کھائیں گے نہیں، 2 ہی روٹی کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے بد ہضمی ہو جائے گی، تو سوچنے کی بات ہے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں، غور کرے، فکر کرے، تردد کرے، انشاءاللہ کامیابی ہے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ ویڈیو کو دور تک پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک بات میں پڑھ کر اور محنت کر کے کچھ دیر وقت نکال کر کے ویڈیو کو بنا، آپ کو 1 سیکنڈ لگے ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیجیے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، آپ وہاں تک پہنچا دیں ہمارے کام کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔